نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة إلا بعذر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کے حالات ہم سب سے واقف ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ رب العزت کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو ساری دنیا میں آج وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا علاج صرف یہی بتایا ہے کہ ہم لوگوں سے ڈسٹینس بنا کر رکھیں، دوری بنا کر رکھیں۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ میں خاص طور سے مفتی عمران خان تمام سننے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے علماء اور ڈاکٹرز ان تمام حضرات کی رائے پر عمل کریں۔ اسی کے مد نظر مجھے دو چیزیں بتانی ہیں، ایک جماعت کی نماز، ایک جمعہ کی نماز۔ جماعت کے بارے میں یہ بتانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا بہت اہتمام فرمایا ہے اور ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ اپنی مرد حضرات اپنی مساجد میں نماز پڑھیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، یا بارش بہت تیز ہو رہی ہے، یا ڈر ہے کسی چیز کا، تو پھر مساجد میں نماز نہ پڑھیں۔ آج ہمارے ہندوستان میں تمام علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جماعت کا اہتمام، جماعت کی نماز جو مساجد میں پڑھتے تھے وہ مساجد میں نہ آئیں۔ صرف مختصر 3 لوگ اور جمعے میں 4 لوگ اپنی اپنی مساجد میں نماز کا اہتمام کریں اور باقی تمام گھروں میں پڑھیں۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ جماعت کی فضیلت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگل میں ہو، کہیں بھی ہو، جماعت سے نماز پڑھو۔ 2 لوگ ہوں تب بھی جماعت سے پڑھو، یہ اہتمام ہے۔ تو ہم اپنے گھروں میں جماعت کیسے کریں؟ تو یاد رکھیے کہ ہمیں اگر گھر میں ایک مرد ایک عورت ہے تو جماعت کی نماز کیسے کریں؟ مرد امام بن جائے اور صرف ایک عورت ہے، کوئی اولاد نہیں ہے یا کوئی پڑوس کا کوئی نہیں ہے، تو مرد آگے کھڑا ہو جائے اور عورت پیچھے کھڑی ہو جائے، برابر میں کھڑی نہ ہو، جیسے 2 مرد نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سمجھدار بچہ ہے، باشعور ہے، 7 سال سے اوپر کا بچہ ہے، تو اس کے لیے ہے ایک بچہ ہے ایک مرد ہے، تو مرد کی سیدھی طرف رائٹ ہینڈ پہ کھڑا ہو جائے اور عورت باقاعدہ پچھلی صف میں کھڑی ہو۔ اور 2 بچے ہیں، باشعور ہیں، تو ان کا طریقہ یہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، یا جو ہے اسی طریقے سے ایک مرد ہے تو وہ بھی امام کے برابر کھڑا ہوگا اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی۔ لیکن اگر 2 بچے ہیں یا 2 مرد ہیں یا ایک بچہ ہے ایک مرد، یعنی 2 ہیں، 2 جینٹس ہیں، تو وہ امام کے پیچھے سب بنائیں گے، اور لیڈیز یعنی مستورات عورتیں وہ الگ تیسری سب بنائیں گے۔ یہ طریقہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بتانا ہے کہ اذان ہمیں نہیں دینی گھروں میں، اذان وہی کافی ہے جو بستی میں ہو جاتی ہے، یا بستی میں اذان مائک سے نہیں ہو رہی احتیاطاً، تو ہم دوسری اذان کی آواز جیسے ہی آئے آپ، لیکن اقامت کہنی ہے۔ اقامت کے لیے عورت اقامت نہیں کہے گی، اقامت مرد کہے گا اور پھر وہ آگے کھڑا ہو بڑھ جائے گا، نماز پڑھائے گا۔ یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ مجھے جمعے کے بارے میں بتانا ہے۔ جمعے کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیو، اللہ بہت ناراض ہو چکا ہے۔ وہ فضیلت جمعے میں جو مجمع ہوتا تھا
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ذلیل میں نے اپنی طرف سے لفظ لگایا ہے، بہرحال یہ اللہ ناراض ہو چکا ہے، قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے آج ہمیں مساجد سے دور کر دیا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہرحال تو جمعے کا اہتمام ہم کیسے کریں؟ جیسے علماء نے بتلایا کہ ہمیں جن شہر میں، جن قصبات میں جمعے کی اجازت ہے، یہ وہاں کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں۔ جن گاؤں میں جمعہ جائز ہی نہیں ہے، وہاں جمعے کے دن بھی ظہر کی جماعت ہوتی ہے، ظہر پڑھی جاتی ہے، وہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں بھی جمعہ کر سکتے ہیں، مثلا اپنا بڑا کمرہ ہے، اور لیکن جمعے کے لیے کچھ باتیں یہ ہیں کہ باقی نماز کے لیے امام کے علاوہ 2 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن جمعے کے لیے امام کے علاوہ 3 مردوں کا ہونا ضروری ہے کہ امام کے خطبے سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک وہ موجود رہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں امام کے علاوہ 3 لوگ ہمارے یہاں ہوں، تو ایک کرسی پر بیٹھ جائے اور ایک اذان لگائے، اذان کے بعد آسان سا خطبہ میں بتا رہا ہوں، بڑا یاد ہو، کتاب ہو، اس میں سے پڑھ لیجیے، ورنہ آسان یہ ہے کہ پہلے خطبے میں ہمیں تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور دوسرے خطبے میں بیٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے اب درود شریف پڑھ سکتے ہیں نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھائیے، سلام پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ وہاں بہت سختی ہو، ہمیں اس کو بھی چلنا ہے، ہمیں تمام علماء کی، تمام ڈاکٹرز کی، حکومت کی مان کر چلنا ہے۔ اگر وہاں بہت سختی ہے کہ گھر میں 2 لوگ ہیں، اب 2 لوگ باہر سے نہیں آ سکتے، بہت مشکل ہے، یا جو ہے کسی بھی طریقے سے وہاں پر جمعہ نہیں ہو سکتا، کسی کو آتا نہیں، یا 4 لوگ امام کے علاوہ 3 لوگ اور امام کے ساتھ 4 لوگ نہیں جمع ہو سکتے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ پھر ظہر کی جماعت نہ کرے، جمعے کے دن الگ الگ طریقے سے نماز پڑھیں۔ بہرحال یہ چیزیں مجھے بتانی تھی ظہر اور جمعے کے تعلق سے، امید ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھیے، جماعت کا ہم اہتمام اپنے گھروں میں کریں، اور عورت امام نہیں بن سکتی، یہ بھی یاد رکھیے، ہے نا؟ اور اسی طریقے سے جمعے کی اہتمام یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے، تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے میرا نام مفتی عمران خان، چھرا، علی گڑھ۔ آپ چاہیں مجھ سے واٹس ایپ پہ مسئلہ کوئی معلوم کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں، میرا فون نمبر ہے 9808946781 9808946781۔ اوکے، جزاک اللہ خیرہ۔